أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے سوال کیا، دن قیامت کے مشرکین اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا، اَیْنَ شُرَکَاؤُکُمُ الَّذِینَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جنہیں تم دنیا کے اندر اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا کرتے تھے، جن کے نام کے تم چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں جو تمہیں بچا سکیں مجھ سے؟ تو پھر وہاں پر مشرک لوگ جواب دیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم نے دنیا میں کسی کو بھی تیرا شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ فرمائیں گے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھے میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت کچھ مشرکین کی حالت کو بیان فرمائیں گے کہ یہ مشرکین قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن سننے کی غرض ان کی اصلاح کی نہیں ہے بلکہ اعتراض کرنے کی غرض ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ بہت سارے مشرکین منافقین حضور کی محفل میں آتے تو حضور قرآن بیان کرتے۔ ایک مرتبہ یہ سب حضرات تھے تو عتبہ نے کہا، یہ جو باتیں اس نے کی ہیں تمہیں سمجھ آئی ہیں یہ نہیں؟ بعضوں نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تو میں بھی تمہیں سناتا ہوں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو قرآن نے جو کہانیاں بیان کی ہیں نا جی، قرآن خود کہتا ہے نا جی، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ سچے قصے ہیں تاکہ تم ان قصوں کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ کچھ قصے تمہارے لیے عبرت ہیں، کچھ قومیں تمہارے لیے عبرت ہیں جنہیں ہم نے عبرت کا نشان بنایا، کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو تمہارے لیے نصیحت ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے لیے سبق حاصل کرو۔ تو ابو سفیان تھا، اس نے کہا کہ کچھ باتیں تو سچی تھیں، کچھ میری سمجھ سے بھی بالا تر تھیں۔ تو ابو جہل نے کہا تم اس کی باتوں کی تصدیق مت کرو جی، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہم نے اس کی باتوں کی تصدیق کی تو ہماری قوم کے لوگ کہیں گے تو پھر تو یہ سچا پیغمبر ہے، ہم اس پر کیوں نہ ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ کیا کرتے، قرآن جب سننے کے لیے آتے تو غرض کیا ہوتی، نیت کیا ہوتی کہ جب بھی یہ پیغمبر کوئی ہلکی بات کرے گا تو ہم فوراً اعتراض کریں گے۔ اور ان کی عادت یہ ہوتی تھی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جب اللہ کا پیغمبر قرآن پڑھا کرتا نا تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو کہتے شور شرابے ڈالو جی تاکہ یہ قرآن باقی سن نہ سکیں، اور والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اتنا شور ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ، اس کو قرآن کی آواز دب جائے، لیکن قرآن کی آواز کہاں دبتی ہے؟ یہ ان لوگوں کی عادت تھی۔ آج بھی مشرک جب درسوں کے اندر بیٹھتے ہیں
اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر درس کے اندر جانے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مولوی صاحب جو کہے گا نا جی کل اعتراض کروں گا. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے جی؟ حضور کی محفل میں صرف اس غرض سے آتے کہ حضور جب کوئی بات کرے گا تو ہم اس کے اندر کیڑے مکوڑے نکالیں گے. چھٹے پارے میں آپ نے سورۃ المائدہ کے اندر آپ نے سنا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایسے جانوروں کو حرام کیے جو خود بخود اپنی موت مار جائے جی، وہ حرام ہے. جس کا گلا گھونٹ گیا ہو اور وہ مر گیا ہو تو وہ حرام ہے، اور جو پہاڑ سے گر کر نیچے مر جائے وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے. تو مشرکین نے کہا دیکھیں جی، جس کو اللہ مارے، پہاڑ سے نیچے گرا تو مارنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور جو گلا گھونٹ کر مار گیا تو وہ کیا ہے جی؟ اللہ نے مارا ہے. اسی طرح جو اپنی موت آپ مار گیا تو کس نے مارا ہے؟ اللہ نے مارا ہے. جس کو اللہ مارے تو وہ حرام ہے، اور جس کو تم خود مارو وہ حلال ہے. عجیب مذہب ہے جی. تو اس کا جواب یہ ہے، جب کوئی جانور مرتا ہے، جسے انسان مارتا ہے تو مارتے وقت وہ کیا کرتا ہے جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ وہ تکبیر پڑھتا ہے، اللہ کے نام کی برکت حاصل کر کے اس جانور کو مارتا ہے تو یہ جانور حلال ہو جاتا ہے. اور جو اوپر سے گر کر مار جائے، جو اپنی موت آپ مار جائے نا جی، اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ تب کیا جی؟ مردار ہے. تو یہ کہتے. پھر اسی طرح وہ سورۃ النساء کے اندر جہاں پر کہا تھا نا جی یہ تمہاری پھپھیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، تو وہ تو اپنی پھپھیوں کے ساتھ اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسا مذہب ہے جی جو پھپھیوں کو بھی کیا مارم شمار کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں. تو حضور کی محفل میں آنے کی غرض کیا ہوتی کہ جب بھی حضور کی بات کریں گے کل ڈنڈورا پیٹیں گے، وہ کیسی بات کر ڈالی ہے جی، اور کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے. تو قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان مشرکین میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی باتیں. سننے کی غرض کیا ہے کہ اعتراض کریں گے، کیڑے نکالیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں کے اوپر اکنتاً پردے جی. وہ کہا کرتے تھے نا جی سورۃ حامیم سجدہ کے اندر وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ. اے پیغمبر تو جس دین کی ہمیں دعوت دیتا ہے نا جی، تو ہمارا دل تو پردوں کے اندر لپٹا ہوا ہے جی، تیری دعوت وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. جو تو ہمیں سنانا چاہتا ہے ہمارے کانوں تک وہ بات آتی نہیں ہے، ہمارے کانوں کے اوپر پردے ہیں، ہم تیری بات کو نہیں سنیں گے جی. اور جس الہ کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے ہم اس الہ کی بات نہیں مانتے. تو ایک الہ کا کہتا ہے ہمارے پاس تو 360 ہیں جی، ہم ان کو کیوں نہ عبادت کریں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں کے اوپر پردے نہیں، یہ ان کے دلوں کے اوپر ضلالت ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مور جباریت لگا دی ہے. اور جب کسی چیز کے اوپر مار لگ جائے نا جی، آج کل تو زمانہ نہیں رہا رہی، آج کل زمانہ تو موبائلوں کا جی، کسی کو میسج کرو، کال کرو، واٹس ایپ کرو، جو بھی کرو تو آنن فانن میسج چلا جاتا ہے. آج سے یہ 10 سال پہلے کا زمانہ لفافوں کا زمانہ ہوتا تھا، خطوں کا زمانہ ہوتا تھا جی. جب خط لکھا جاتا لفافے کے اندر ڈالا جاتا، وہ اوپر چھوٹا سا شلیش ہوتا تھا، وہ چپکایا جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر مہر لگ جاتی تھی. اگر کوئی بندہ درمیان میں اس خط کو کھولنا چاہے نا جی، کھولتا تو سامنے والے بندے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے خط کھولا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے مور جباریت لگا دی ہے. اب جو غلاظت ان کے دلوں کے اندر ہے نا جی، وہ وہیں کی وہیں ہے. اندر والی غلاظت باہر آ نہیں سکتی اور باہر والی بات اندر جا نہیں سکتی. اب کچھ عقل سے خالی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مور جباریت لگا دی ہے، کانوں کے اوپر مور لگا دی ہے، بوجھ ڈال دی ہے، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جی؟ اللہ ہی نے ان کا راستہ بند کیا ہوا ہے جی. دل کا راستہ بند ہے، کانوں کا راستہ بند ہے، آنکھوں کا راستہ بند ہے، تو وہ بیچارے کیا کرتے جی؟ تو فرمایا قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا یہ ان کی اپنی ضلالتیں ہیں کہ ضلالت میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مور جباریت لگائی ہے. فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ لوگ حضور سے مطالبہ کرتے نا جی ہمیں یہ چیز دکھاؤ، ہمیں وہ چیز دکھاؤ، ہمارے لیے فلاں معجزہ لے کر آؤ، فرمایا میرے پاک پیغمبر اگر آپ ان کو ہر قسم کا معجزہ دکھائیں نا تو لا یؤمنوا بہا، یہ اتنے ضدی ہیں نا کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے.
حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی محفل میں آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ خام خواہ جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین، کہتے ہیں الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلی لوگوں کی کہانی ہے۔ اساطیر، یہ کہانی کو، قصے کو، ناول کو کہتے ہیں جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا جی، پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں جو ہمیں سناتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں جی۔ خود قرآن سننے کے لیے غرض سے نہیں آتے تھے، خود سوال کرنے کی غرض سے آتے تھے، اعتراض کرنے کی غرض سے آتے تھے جی، اور جو سننے کے لیے ان کے علاوہ جو ہوتا اس کو بھی قرآن سے دور کرتے جی۔ آج بھی کیا کرتے ہیں جی، خود بھی نہیں سنتے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پرانے مشرک ہیں جی۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا انہوں نے نہیں ڈالا مگر اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ خود قرآن نہیں سنتے، باقیوں کو روکتے ہیں، اس میں میرے پاک پیغمبر آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کے صحابہ کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان اپنا کرتے ہیں جی، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ وما یشعرون، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اگر عقل ہوتی تو سمجھتے کہ یہ سچا پیغمبر ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو جس نے ہمیں بنایا ہے تو اس کو جواب بھی تو دینا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اگر آپ دیکھو، اِذْ وُقِفُوا، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، عَلَى النَّارِ، آگ کے اوپر، قیامت والے دن مشرک بندے کو، کافر بندے کو دوزخ کے مڈیر کے اوپر، بننے کے اوپر جب کھڑا کیا جائے گا نا جی، پہلے اس کو نظارہ کرایا جائے گا جہنم کا۔ جب جہنم کا نظارہ کرے گا نا، پھر فرشتے لات مار کر بیچ میں پھینکیں گے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فقالوا، جب کھڑے ہوں گے نا، کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، کاش، نرد، ہمیں لٹایا جائے، ہمیں جہنم میں مت پھینکا جائے، ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ لا نکذب بآیات ربنا، جب دنیا میں جائیں گے تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے جی۔ ہم رب کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، پیغمبر کی بات نہیں مانا کرتے تھے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا کرتے تھے۔ اب جائیں گے تو پیغمبر کی بات مانیں گے، قرآن کی بات مانیں گے، اللہ کی کسی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پکے مومن بن جائیں گے جی۔ اللہ فرماتے ہیں بل بدالہم، بلکہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے، ما کانوا یخفون، وہ جو چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان سے جو چھپایا جاتا تھا اس سے پہلے۔ ولو ردوا، اگر ان کو لٹایا جائے نا جی، دن قیامت والے دن، لعادوا، البتہ پھر وہی کام کریں گے، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا گیا جی۔ دنیا میں اللہ نے جس چیز سے روکا تھا، اب اگر ہم ان کو واپس لٹائیں نا جی، جہنم میں نہ پھینکے، تو یہ وہی کام کریں گے۔ اس کی قریب کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج ہم ٹھیک ٹھاک ہیں نا جی، کل ہمیں بخار ہو جائے جی، ایک دن ہو جائے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ہوتا ہے چلو پیناڈال گولی کھائی، پونسٹان کھائی تو ٹھیک ہو جائیں گے جی، دوسرے دن غسل کر لیں گے جی، ٹھیک ہو جائیں گے، تیسرے دن کچھ اور چیز کھائیں گے طاقت والی جن، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب بندے کا بخار بڑھتا رہتا ہے جی، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، بندہ سمجھتا ہے اب کیا ہوں جی، موت کے قریب ہوں۔ اب جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے نا جی، زندگی سے ہار جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ اب اگر مجھے صحت مل گئی نا، تجھے مجھے زندگی دی نا، میں واپس جا کر نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، فلاں کام کروں گا، نیکی کے سارے کام کروں گا، اے اللہ مجھے صحت دے دے۔ جب اللہ بندوں کو صحت دیتا ہے نا جی، بندہ پھر ہٹا کٹا مستنڈا ہوتا ہے نا، پھر جو اللہ سے وعدے کیے ہوتے ہیں نا بھول جاتا ہے جی۔ وہ نمازیں وقت سے اتر جاتی ہیں، پھر وہ روزے جو ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، وہ جو نیکیاں کرنی ہوتی ہیں وعدے نا، وہ بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر تمہیں موقع ملتے رہے ہیں جی، اب اگر ہم تمہیں لوٹائیں نا، تم نے واپس جا کر وہی خباستیں کرنی ہیں جی، نہ خود قرآن سننے نہ دوسروں کو سننے دینا ہے جی، جو سننے کے لیے آئے ان کے ذہن خراب کرنے۔ فرمایا انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں اپنی اس بات کے اندر کہ ہم واپس جائیں گے، اللہ تیری بات مانیں گے، یہ انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ وقالو، شکوہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ایسے بھی کافر گزرے تھے نا جی، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا جی، یہی زندگی ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ کتنے بے عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ دنیا کے موج مستی ہے جی، اگلا جہان کس ڈٹھا ہے جی، اسی میں موج مستی مارو۔ تو وہ کیا کرتے جی، یہ دنیا کی زندگی کو کیا سمجھتے؟ بس ہمیشہ والی زندگی سمجھتے جی، آخرت کا انکار کرتے، کہتے وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا جی۔ قرآن
صورت یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہا کرتے تھے جب یہ ہڈیاں قبر کے اندر جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، بسیدہ ہو جائیں گی، ریزے ریزے ہو جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، پھر ہماری ان ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح قرآن کہتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم بالکل ختم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے مٹی کے ساتھ، تو آیا ہمیں پھر دوبارہ لوٹایا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہا کرتے تھے یہ دوبارہ لوٹانا، مر جانا، مرنے کے بعد ہڈیاں پستیاں سب کچھ، دیکھو نا آدم علیہ السلام ہزاروں سال سے قبر میں ہیں، ان کے زمانے کے لوگ تھے، ہمارے دادے پردادے تھے، ہڈیاں گل گئیں، ختم ہو گئیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے جی، قیامت قائم ہوگی، دوبارہ اللہ کے دربار میں ہمیں جمع کیا جائے گا، اللہ ہم سے سوال جواب کرے گا۔ لیکن وہ کہا کرتے تھے نا کافر، یہ دنیا ہی کی زندگی کی ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، جتنے مزے لوٹ سکتے ہو لوٹو جی، جتنی دولت کما سکتے ہو کماؤ، جو کھا سکتے ہو کھاؤ، اگلا جان کس نے دیکھا جی، اگلے جان کو کون جائے گا یہ نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہیں اٹھایا جائے گا، اور دن قیامت کے اس حالت میں اٹھایا جائے گا عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، یہ جو تمہارے فنگر پرنٹ ہے نا جی، آج دنیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جی جس کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے کے ساتھ میچ کرتا ہو، یہ جو اندر کی لکیریں ہیں نا، یہ آج تک دنیا کی کسی بندے کے ساتھ میچ نہیں ہوئی، ایک جیسی نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے انگوٹھے کے فنگر پرنٹ بھی دن قیامت کے اپنے ہوں گے۔ تم ہڈی کی بات کرتے ہو، تو اس لیے ہر بندہ خوف خدا رکھے جی، ہر بندے کو سوچنا چاہیے ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کہ کہیں ہمارا مشرکین جیسا حال نہ ہو جی۔ قرآن خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں، اور باقیوں کو بھی ترغیب دیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن سننے کے اندر رکاوٹ بنے اور حالت کیا ہو جی، وہ مشرکین والی ہو۔ دن قیامت کے اللہ جہنم کے منڈیر کے اوپر کھڑا کر کے کہے گا تو نے میرے قرآن سے لوگوں کو روکا، خود نہیں سنا تھا، لوگوں کو بھی روکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے ایسے ہیں مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اعتراض کی نیت سے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کر دیا ہے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ قرآن کے مقاصد کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ، وان یروا، اگر وہ دیکھیں کل آیت، ہر قسم کی نشانی کو، لا یؤمنوا بہا، یہ مشرک ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ توفیق چھین لیتا ہے اس بندے سے جی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگوں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، وہم ینہون عنہ، وہ خود بھی قرآن سے بھاگتے ہیں، وینہون عنہ، اور خود بھی بھاگتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے بھگاتے ہیں، دور کرتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ، اپنی ہی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھو، اِذْ وُقِفُوا، جب کھڑا کیا جائے گا، عَلَى النَّارِ، آگ کے اوپر، فَقَالُوا، کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، نُرَدُّ، ہمیں لوٹایا جائے، ہمیں واپس کیا جائے دنیا کے اندر، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پکے مومن بن جائیں گے، بلکہ بل بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون، وہ جو چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ولو ردوا، اگر ان کفار کو، ان مشرکین کو لٹایا جائے دنیا کے اندر، لعادوا، تو البتہ وہی کام کریں گے، لما نہوا عنہ، جن سے ان کو روکا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ اپنی اس بات کے اندر جھوٹے ہیں، وَقَالُوا، کہا انہوں نے، ان یا نہیں ہے یہ، الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی ہے، اسی کے اندر مزے اڑاؤ، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ولو تری اذ وقفوا، اگر
آپ دیکھو اذ وقفوا جب انہیں کھڑا کیا جائے گا علی ربہم رب کے سامنے اللہ کے دربار میں، اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں نے دنیا میں تمہیں کہا تھا ایک دن فوت ہو کر میرے دربار میں آنا ہے۔ قالو اس وقت مشرک کہے گا، ہر بندہ کہے گا بلا کیوں نہیں اے اللہ جی و ربنا، اے ہمارے رب آپ نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا۔ قال اللہ فرمائیں گے فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب کو بما کنتم تکفرون جس کا تم انکار کرتے تھے۔